اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، پردانشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے کل اسلام کے ایک اہم رکن اور ایمان کے ایک اہم رکن نماز کے سلسلے میں اور فلسفہ صلاۃ اور فلسفہ نماز پر کچھ باتیں کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی مزید نماز کے فلسفے پر کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر حق تعالی جل شانہ نے نماز کی تاکید فرمائی، جیسے میں نے ابھی جو آیت پڑھی جس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے حکم فرمایا آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود صاحب وحی کو جب تلاوت کا حکم دیا گیا تو ہمیں بطریق اولا قرآن کریم کے تلاوت کرنا چاہیے، جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اتلو ما اوحی، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور صاحب شریعت نے اس پر عمل کیا اور زندگی بھر قرآن کریم کی تلاوت نماز سے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی آپ فرماتے رہے، تو امت کو بطریق اولا تلاوت کرنا چاہیے، نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی، نوافل میں بھی اور ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے بچانے والی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہارے کاموں سے۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تیسری آیت میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیک اعمال تم نے آگے بھیجے ہیں، اپنی زندگی میں کیے ہیں، بھلائی کے، خیر کے، اچھے اعمال، وما تقدموا لانفسکم، اپنی ذاتوں کے لیے، وہ تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ما تقدمو، جو کچھ تم نے بھیجا ہے وہ پاؤ گے، اچھا بھیجا ہے تو اچھا پاؤ گے، برا بھیجا ہے تو برا پاؤ گے، جیسے اعمال تم نے بھیجے ہیں ویسا پاؤ گے، جیسا بیج ڈالا ہے ویسا پاؤ گے۔ اگر بیج تم نے اچھا ڈالا ہے تو انشاءاللہ تعالی خیر اور نیکیوں کا باغ آپ کو ملے گا، اور اگر آپ نے برائیوں کا اور ہم نے برائیوں کا بیج ڈالا ہے تو اس صورت میں برائیوں کا باغ ملے گا، ہمیں کانٹےدار درخت ملیں گے۔ تو ما تقدموا لانفسکم من خیر، البتہ من خیر تو ضرور ملے گی، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی ضرور ثابت ہوتا ہے کہ شر کیا ہے تو وہ شر کے بھی ما تقدموا لانفسکم میں ہمیں ملے گا۔ دوسری آیت میں حق تعالی جل شانہ فرماتے اقیموا الصلاۃ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ اور اس کے علاوہ بے شمار آیت میں حق تعالی جل شانہ وعمن والہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، مثلا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارے دشمنوں کا نسب ہی ختم ہونے والا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی خاص طور پر فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بے شمار ترغیبات، فضائل، مناقب نماز کے باب میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کو اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گویا کہ اس کی دنیا ہی لٹ گئی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، میرے جی میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امام بناؤں اور میں چاہوں ان لوگوں کے مکان کی طرف جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اور لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مکان آباد کیسے ہو سکتے ہیں جس کے آگ لگانے کو نبی نے فرمایا۔ یہی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز کے موقع پر ہوتلوں پر اور اوتلوں پر اور اوتوں پر اور نہ معلوم کہاں کہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کی روایت ضرور ہے، وہ مکان آباد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ مکان آباد نہیں ہو سکتے ہیں جس میں نماز پڑھنے والے نہ ہو، جس میں نمازی نہ ہو، جس میں مصلی نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتے ہو، جو جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ آتے ہو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر مسجد میں یہ اعلان ہو جائے کہ بکری کے کھر تقسیم ہو رہے ہیں، سری پائے تقسیم ہو رہے ہیں، تو لوگ دوڑ دوڑ کر کے آئیں گے۔ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ معمولی دنیا کے خاطر تو دوڑتے ہیں، لیکن دین کے خاطر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر ایک عجیب و غریب مضمون کھولتے ہوئے ایک پیاری بات لکھی اور فرمایا نماز کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے نماز کا اہتمام کرے گا۔ حضرت نے ان فوائد کو گنوایا اور فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے اور انبیاء کی دوستی نصیب ہوتی ہے، صحبت انبیاء اس کو نصیب ہوتی، اس لیے کہ یہ انبیاء کا طریق ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دوستی اور صحبت گویا کہ اس کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب یہی نماز بنتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کا جواب یہی نماز بنتی۔ فرمایا کہ اندھیری قبر کے اندر وحشت کی جگہ پر روشنی کرنے والی اور تسلی دینے والی قیامت تک اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہے، جو انسان کی قبر میں اس کو تسلی دیتی ہے، اس کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دلیل کے طور پر اسی کو ذکر فرمایا اور منافقین کے باب میں فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایمان کی دلیل ہے اور اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ جتنے اعمال، جتنی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان میں سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا رزق میں فراخی ہوتی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رزق میں وسعت ہوتی ہے اور بدن کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اکابر نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ دینی فائدے تو اپنی جگہ ہیں لیکن دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے بدن کو راحت ملتی ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، چہرہ منور ہوتا ہے، مصلی اور نمازی کا چہرہ منور ہوتا ہے، اس کے جسم کو راحت ملتی ہے، نشاط بدن میں رہتا ہے، سستی نہیں رہتی، کاہلی نہیں رہتی۔ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بے نمازی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، تو حضرت فرماتے پہلے تو نماز پڑھ کے دیکھ، پھر تجھے اس کے اور اس کے درمیان پتہ چلے گا۔ یہ تیری بے حسی ہے کہ تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ
اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ معاصی حالات کو لانے والے، پریشانیوں کو لانے والے، اور نماز سے سکون ملتا ہے، صحت ملتی. ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن چونکہ یہ فضائل کے مسائل ہیں، اسے کوئی استنباط مسائل نہیں کرنا ہے، اسے یہ مسئلہ ثابت کرنا ہے، یہ فضیلت ثابت کرنا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے حق تعالی جل شانہ اس کی بیماری کو دور فرماتا ہے. یہ ایک فضیلت کی چیز. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں بہت درد تھا، آہ آہ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ شکمک درد، ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، بہت زیادہ. فرمایا قم فصلی رکعتین فإن فیہا شفا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اس میں تم کو شفا ملے گی. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، فضائل کے باب میں علماء نے اس کو قبول کیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا شکمک درد، یہ فارسی کا لفظ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اور زبان کے الفاظ بھی نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائے. اگرچہ آپ عربی قوم میں پیدا ہوئے اور آپ عربی النسل، لیکن آپ نے اور زبان کے الفاظ بھی استعمال فرمائے. یہ درد کا لفظ جو ہے وہ عربی لفظ نہیں ہے، آپ نے فارسی لفظ استعمال فرمایا. تو فإن فیہ شفا، فرمایا کہ نماز میں شفا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تعالی جل شانہ و عم نوالہ اس کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کے فوائد تو اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن دنیا کے فوائد بھی. چہرہ منور ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نشاط رہتا ہے، طبیعت میں بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ بیماریاں ہو تو دور ہوتی ہیں. پھر غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان سے بچتا ہے، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے حیائی اور برائی پر لے جانے والا شیطان ہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار شیطان سے بچنے کا جو ہے یہ نماز ہے. فرمایا نماز یہ خود سفارش بنتی ہے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. قبر میں بھی یہ سفارشی بنتی ہے اور عذاب کو آنے نہیں دیتی، اور قیامت کے دن بھی یہی نماز کھڑی ہوگی. نیز نماز کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. انسان جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو تعالی جل شانہ اس کے دل سے غموں کو دور کر دیتا. نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو نماز سایہ کرے گی اس پر. اسی لیے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن کے اندر ایک اس آدمی کو بھی بیان کیا گیا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، یعنی جس کے دل میں ہر وقت نماز کی چاہت ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں نماز پڑھ لوں. حقیقت یہ ہے کہ اس سے متعلق کہ قیامت کے دن سایہ بنے گی میدان حشر کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، دیوار بن جائے گی. اسی طرح ایمان کی علامت ہے، صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام نے فرمایا بین الکفر والایمان الفرق الصلاۃ. کفر اور ایمان کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. نیز عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کو جھکانے والی ہے، یعنی نماز یہ ہماری نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والی ہے. اور آخری فائدہ یہ لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے اس کی نماز اس کو ہوا کی طرح گزار دے گی. جو نماز کا عادی ہے، جس کی طبیعت ہے نماز، اس کو ہوا کی طرح گزار دے گی. یہ سارے کے سارے فوائد جو ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز سے متعلق لکھے. اسی لیے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روض الانف، جو بہت زبردست کتاب ہے،
حضرت فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج پر اگر غور کیا جائے، معراج کے واقعے پر جہاں نماز ملی آپ کو، اگر اس واقعے پر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو سب سے پہلے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرمایا کہ وہاں صاحب شریعت علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو، بدن مبارک کو زمزم سے دھویا گیا۔ اس کی نقالی اتارنے والا اس کا امتی ہے، اس کو بھی نماز سے پہلے وضو کا مسئلہ بتایا گیا کہ جیسے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اسی طرح تجھے بھی پاک صاف ہونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا اور طہارت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر صاحب شریعت علیہ صاحب الصلوۃ والسلام وہ کعبۃ اللہ سے چلے بیت المقدس کی طرف اور بیت المقدس کو اپنا امام، اپنا قبلہ بنایا، اور وہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف چلے۔ تو اس کے امتی جب نماز کی نقالی اتار رہے تو اس موقع پر اس کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ بنایا گیا جو اس کا رخ ہے، لیکن اس کو شروع ہی کے اندر ہاتھ اٹھا کر، جو قیام کے موقع پر بالکل ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے اشارہ کیا گیا کہ جس معراج بلندی کی طرف تیرا نبی گیا تھا رب کریم کے پاس، وہی معراج بلندی کی طرف تو ہاتھ اٹھا لے۔ تو گویا کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو رہا ہے، اور رفع یدین کر کے ہاتھ کو اٹھوا کر کے اس معراج بلندی کی طرف اور رب کریم کی طرف اور عرش اعلیٰ کی طرف اشارہ کروایا گیا۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر جو ہے اس وقت مکمل متوجہ اللہ کی طرف تھا، اس بندے کو بھی کہا گیا کہ تو نماز پڑھے گا تو تیرا قلب مکمل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار رب میں پہنچے تو مناجات فرمائی، جو کچھ مناجات کی، جو کچھ گفتگو ہوئی رب کریم سے، لیکن مناجات فرمائی۔ اس کی نقالی اتارنے والے اس امتی کو بھی کہا گیا اس نماز کے ذریعے سے کہ حقیقت یہ ہے کہ تو بھی مناجات کر رہا ہے اپنے رب سے۔ کیسے مناجات کر رہا ہے، کیسے باتیں کر رہا ہے اپنے رب سے؟ مناجات یناجی سے، جس کا معنی چپ کے باتیں کرنا۔ کیسے باتیں کر رہا ہے مصلی؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے رب نے میرے بندے نے میری بڑائی۔ تو ادھر سے بندے کا کلام، ادھر سے اللہ کا جواب۔ یہ اللہ کا جواب اگرچہ ہم نہیں سن رہے، لیکن اللہ نے حدیث میں اس کو بیان فرمایا کہ میں یہ جواب دیتا ہوں۔ یہ مناجات ہے، دونوں طرف سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے مناجات میں پہنچے اور رب کریم سے باتیں کی، اسی طرح نماز پڑھنے والا بھی چونکہ براہ راست اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کے واسطے سے بادشاہ کے دربار میں پہنچو اور براہ راست بادشاہ کے دربار میں پہنچو، دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ براہ راست نماز کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور ہم براہ راست اللہ کے دربار میں نماز کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ اور جب براہ راست نماز کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں تو اس صورت میں اپنے رب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، بلکہ بیماریوں کے رفع کرنے کے لیے نماز کو ذکر فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت پیش کی۔ بلکہ آپ کا آخری وقت ہے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس موقع پر بھی آپ کو فکر اگر کسی عبادت کی تھی تو وہ اسی نماز کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، اپنے نوکر، اپنے غلام، اپنے متعلقین، اپنے بیوی بچے، جو بھی اپنے ماتحت ہے ان پر ظلم نہ کرنا۔ تو آپ اخیر تک نماز کی فکر میں رہے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے
کہ صلاۃ کے ذریعے سے حقوق اللہ کی طرف اشارہ کیا، اور وما ملکت ایمانکم کے ذریعے سے حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ یہ فرما رہے حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے حقوق بھی مکمل ہو اور بندوں کے حقوق بھی مکمل ہو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ابو داؤد اور تاریخ کی روایتوں میں محمد ابن اسحاق نے یہ پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غرغرہ شروع ہوا ہے، نزع شروع ہوا ہے، اور آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی فکریں لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز کی انتہائی اہمیت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے کھول کھول کر کے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ 5 وقت کی نماز معراج میں دی گئی، لیکن آیا اس سے پہلے بھی کوئی نماز تھی یا نہیں؟ اس سے پہلے تہجد کی نماز تھی، اس لیے کہ تہجد کی نماز مدثر کے نزول پر آ چکی تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ اور مدثر کا نزول مزمل کے بعد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدثر اقرا بسم کے بعد مدثر کا نزول ہے دوسرے نمبر پر۔ پہلے اقرا بسم کی 5 آیتیں اتری، پھر 2.5 سال کا وقفہ گزرا، اور اس وقفے اور اس فترت کے بعد جو سب سے پہلے سورت اتری ہے وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اس میں حکم دیا گیا ہے تہجد کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے تہجد کی نماز بھی تھی، اور تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھتے چلے آئے ہیں۔ آیا فرض تھی یا نفل تھی، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سارے اکابر فرماتے ہیں کہ فرض تھی، لیکن بعد میں صلوات 5 اور 5 نمازوں کے آنے کی بنیاد پر فرضیت آپ کے لیے منسوخ ہو گئی، فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنتیت باقی رہی۔ البتہ آپ نے اس نماز کی اہمیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا سنت ہو جانے کے بعد بھی جیسا فرض کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ آپ اخیر تک، حتیٰ کہ آپ اخیر میں بیمار ہونے لگے اور بدن بھاری ہونے لگا تو آپ کچھ بیٹھ کر پڑھتے تھے اور پھر کچھ کھڑے ہو جاتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں کہ ابتداءً آپ بیٹھ جاتے، کچھ بیٹھ کر پڑھتے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھتے۔ تو اگرچہ بعد میں یہ نماز سنت ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ فرضیت ہی کا معاملہ رکھا ہے۔ تو ابتداءً فرض تھی، بعد میں صلوات 5 کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اس کی سنتیت باقی رہی۔ اس کے علاوہ کوئی نماز تھی یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی نماز تھی۔ حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ 2 نمازیں شریعت من قبلنا کے طریق پر آپ پڑھتے تھے۔ شریعت من قبلنا یعنی ما قبل شریعت کے اندر 2 نمازیں تھی، ایک فجر تھی، بعض شریعت میں عصر تھی، بعض شریعت میں عشاء تھی۔ تو آپ فجر اور عشاء کو پڑھتے تھے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، ان وزلفا من اللیل میں رات کی نماز آتی ہے، اور طرفی النہار میں فجر اور عشاء آ جاتی ہے۔ بعضوں نے فجر اور عصر کو بھی مراد لیا، اور بعضوں نے فجر اور عشاء کو بھی مراد لیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی یہ 2 نماز اور اس کے علاوہ تہجد کو پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ عفیف نامی انسان تجارت کے لیے مکے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ مطاف کعبہ میں ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اٹھک بیٹھک رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور پیچھے کھڑی ہو گئی، اور وہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا اور پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ عفیف کہتے ہیں کہ میں نے عباس سے پوچھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، کہ یہ کون آدمی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، میرا بھتیجا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور مجھے شریعت دی گئی ہے، اور مجھے نماز دی گئی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو عورت آئی وہ اس کی بیوی خدیجہ ہے،
اور اس کے پیچھے جو بچہ آیا وہ حضرت علی چچا زاد بھائی ہے، علی ہے۔ یہ مطاف کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ صلوات خمسہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخی روایت میں ابن جریر طبری نے یہ بھی نقل کیا کہ ایک مرتبہ آپ مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں چچا ابو طالب آ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ یہ فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو نماز کا کہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا ایک اللہ کو سجدہ۔ کہا اس سے پہلے کسی نے کیا ہے؟ کہا ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریق ہے جو کفر و شرک سے بیزار تھے۔ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، میں قبول تو نہیں کرتا ہوں لیکن مزاحمت بھی نہیں کروں گا، اور تیرے اس عمل کے اوپر اگر کوئی روکے گا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، تو کرتا رہے اس عمل کو۔ یہ تاریخی روایات یہ بتا رہی ہے کہ صلوات خمسہ سے پہلے بھی آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز آپ کا شغف تھا۔ اسی لیے میں نے کل جس واقعے پر بات کو چھوڑا تھا کہ جب کچھ لوگ مشورہ کرنے لگے اور بیٹی فاطمہ نے آ کر بتایا کہ ابا جی آپ کے قتل کا پلان بن رہا ہے، فرمایا واقعتاً بیٹی؟ کہا جی۔ کہا میرے وضو کا لوٹا لاؤ، برتن لاؤ۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا فرمائی۔ میں نے کل اسی واقعے پر یہ بتایا تھا کہ حالات آنے پر حضرت رجوع اللہ فرماتے تھے، تدبیر ساری اپنی جگہ ہو۔ ہم ساری تدبیریں اس وقت بلا سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن رجوع اللہ کے مسئلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے جتنے مسائل ہیں واٹس ایپ پر دیکھو تو ساری تدابیر بیان کی جا رہی، لیکن رجوع اللہ کے مسائل بہت کم ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا، مانگنا، گر گرانا، اپنے رب سے دعائیں کرنا، اہتمام کرنا، اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، اور اپنی طرف ان ساری بلاؤں کو منسوخ کرتے ہوئے اپنے رب کو منانا، اس کی بہت کمی ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری جگہوں سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ باوجود اتنی بلا اور وباؤں کے اور حالات اور پریشانیوں کے اور مصائب کے، کہ جہاں ہم اپنی مسجدوں کے دروازوں کو دیکھنے سے محروم ہو چکے اور مسجد میں جانے سے محروم ہو چکے، اور وہ ولولہ اور وہ غلغلہ اور وہ شور اور وہ عبادت اور وہ اجتماعی افطاریاں اور وہ اجتماعی نمازیں اور وہ تراویح اور وہ قرآن کا سننا، یہ سارے مسائل جو مسجد کے تھے اس سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم طواف سے بھی محروم ہو چکے، ہم اس اللہ کے گھر کو دیکھنے سے بھی محروم ہو چکے، مزار اقدس کے حضوری سے محروم ہو چکے۔ اتنی ساری وبا اور بلاؤں کے باوجود اس وقت ہمارے بعض لوگوں کا حال یہ ہے جو اطلاعیں مل رہی ہے کہ تراویح تو بہت دور کی بات، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے اور نمازوں سے دور ہے، جو اتنی اہم ترین عبادت ہے، جو اللہ کی طرف اللہ کی رحمتوں کے لانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بھلا جب رحمتوں سے دور ہوں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ہمارے خلاف عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ جب اللہ ہی ہمارا نہ رہا تو پھر اہل دنیا ہماری کہاں سے ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو بھی راضی کر دیتا ہے، کوئی بھی سبب وہ بنا دیتا ہے لیکن بہرحال وہ راضی کر دیتا ہے۔ تو 5 نمازوں سے پہلے بھی نماز تھی، تہجد کی نماز تھی اور اس کے علاوہ 2 نماز تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق خود تعریف قرآن کریم میں معلوم ہوتا ہے۔ ماقبل انبیاء کی جو نماز، جیسے ہمارے مدرسوں میں کوئی آ جاتا ہے مہمان تو ایک نظام بتایا جاتا ہے، اور وہ نظام اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ وہ مہمان دیکھ لے کہ ہمارے مدرسے کا کھانے کا یہ نظام ہے، پینے کا یہ نظام ہے، درس کا یہ نظام ہے، تعلیم کا یہ نظام ہے۔ تو نظام بتایا جاتا ہے، نظام بتانے کے لیے ان کو گھمایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے، اور اساتذہ کے وہ دروس بتائے جاتے ہیں جو وہ پڑھاتے ہیں تاکہ اس مہمان کو یہ پتا چلے کہ اس مدرسے کا نظام کیا ہے۔ تو تعالیٰ بھی اپنا ایک نظام بتانا چاہتا تھا، اس لیے ہر آسمان پر سوال و جواب ہوئے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ملاقات اور بات چیت، اور اس کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام، زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تمام انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے پھر آپ کا دربار رب کے اندر حاضر ہونا اور حضوری کے بعد اس مناجات میں، اس گفتگو میں، اس بات میں آپ کو 50 نمازوں کا ملنا، اور ان 50 نمازوں کو لے کر واپس آپ تشریف لا رہے ہیں، اور پھر واپسی میں ابراہیم خلیل اللہ سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی، نہ مشورہ دیا کہ اس کو کم کراؤ۔ 6 آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ میرا تجربہ ہے، میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ واپس جائیے، کم کرائیے۔ آپ نے واپس جا کر جو الفاظ کہے اب تعالی جل شانہ کو، وہ الفاظ ہے یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادہم و ابدانہم و اسماعہم و ابصارہم، اے اللہ میری امت جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، سنوائی کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، خفف عنا یا ربی، اے اللہ تو تخفیف کر دے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار رب میں کہے تھے۔ ابن کثیر نے ان الفاظ کو نقل کیا، اور اس پر ایک روایت کے مطابق 10 کم ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 کم ہوئی۔ یہاں اس روایت کو اگر کھولا جائے معراج کی میرے بھائیو تو بہت طویل گفتگو ہے، میں 1-2 باتیں جو عام فہم زبان میں سمجھا دوں۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کم کرنے کا مشورہ کیوں نہیں دیا، جبکہ اس امت سے سب سے زیادہ تعلق ابراہیم علیہ السلام کو ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، قربانی انہی کی سنت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے مشورہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ ابراہیم کا لقب خلیل ہے، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو ہر بات کو قبول کر لے، کوئی سوال نہ کرے، اس لیے شان خلت کے خلاف تھا کہ یہاں 50 کے اوپر کوئی اشکال کر دے یا کمی کرانے کا مشورہ دے۔ اسی لیے اگر ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، آپ تیار ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے کہیں کسی شریعت میں ذبح انسان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ تیار ہو گئے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ بیوی اور معصوم کو تھوڑے سے کھجور اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ ایک ایسے میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جواب دینے والا ہے، نہ سائل ہے، نہ مجیب ہے، اور چاروں طرف کالے پہاڑ، چاروں طرف کالے پہاڑ ہے، نام و نشان نہیں ہے پرندوں کا، چرندوں کا، کسی کا نہیں، اور تنے تنہا ایک عورت اپنے معصوم کو لے کر کے وہاں بیٹھی ہے اور چھوڑ دیا، اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو ہاجرہ کے کہنے پر کہ کیا اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا نعم، ورنہ آپ نے نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ یہ ہے خلت، یہ ہے خلیل، جو کہا اس پر قربان۔ اور جب بہت دور چلے گئے اس طرح پر کہ آپ تو بچوں کو دیکھ رہے تھے لیکن بچے آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، تو وہاں جا کر کے آپ نے پھر دعا فرمائی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ یہ لیقیموا الصلاۃ کا لفظ میرے بھائیوں اور بہنوں بتا رہا ہے کہ قربانیاں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ امت نمازی بنے۔ افسوس کہ اتنی قربانیاں اس نماز کے پیچھے ہیں، لیکن امت نے اس نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ آپ پوری امت میں پھیل کر کے دیکھ لو، میں عام مسلم نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم کی بات کر رہا ہوں، پوری امت میں پھیل کر کے دیکھ لو، بڑی مشکل سے 10% نمازی ملیں گی، 90% نماز نہیں پڑھتی، 90۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جمعہ کے دن اتنے سارے مسلیوں کا آ جانا اور عید کے دن اتنے سارے مسلیوں کا آ جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اتنے سارے مسلی ہے جو عام نمازوں میں نہیں آ رہے۔ آپ روڈوں پر دیکھ لیں، آپ بازاروں میں دیکھ لیں، آپ دکانوں پر دیکھ لیں، آپ سبزی بیچنے والوں میں دیکھ لیں، آپ مکانوں میں رہنے والوں کو دیکھ لیں، آپ اے سی میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں، کتنے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل تھے
مقام خلت کے خلاف تھا کہ آپ بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا ہے اللہ کی طرف سے، موسیٰ کا انتخاب اللہ کی طرف سے اس لیے ہوا ہے کہ موسیٰ کی صفت کلیم ہے، اور کلیم کثرت کلام سے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو امت محمدیہ کا مقام معلوم تھا، اس امت محمدیہ کے مقام کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ مشورہ دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کا تجربہ تھا، تو آپ نے تجربے کی روشنی میں مشورہ دیا۔ اور چوتھی بات جو محدثین نے، موسیٰ علیہ السلام اسی شریعت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس نبی کے آنے کے بعد چونکہ میری نبوت تو ختم ہو گئی، میری نبوت تو درکنار، نبوت بنی اسرائیل ختم ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں سے، تو نبوت بنی اسرائیل ختم ہو گئی، اور اب میری امت کو بھی اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اسی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور جب ان پر ایمان لانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بنو اسماعیل پر موسیٰ کو رحم آیا، بنو اسرائیل پر بھی رحم آیا، اور اس رحم کی بنیاد پر آپ نے یہ مشورہ دیا کہ 50 میں سے اللہ سے کہیے کہ کچھ کم کر لیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا واپس جانا اور فرمایا کہ میری امت بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، اجساد و اعمال، اسماء اور ابصار کے اعتبار سے خفیف، اللہ تخفیف کر دی۔ حق تعالی نے آہستہ آہستہ یا تو 10 یا 5 کم کر دی، اور ہر مرتبہ مشورہ ملتا رہا اور جاتے رہے۔ لیکن جب اخیر میں 5 رہ گئے تو پھر نبی علیہ السلام کو پھر مشورہ ملا موسیٰ کی طرف سے کہ اب بھی کچھ کم کراؤ، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس میں بہت لطیف اشارہ ہے کہ پہلے جب مشورہ ملا تو آپ جاتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کا 50 کا حکم جو ہے حتمی حکم نہیں، اگر حتمی حکم ہوتا تو 5 کم نہ کرتا، 10 کم نہ کرتا، اس لیے بار بار جاتے رہے۔ لیکن اخیر میں جب تشریف لے گئے اور جب 5 نمازیں رہ گئی تو 5 نمازوں کو دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا لا يبدل القول لدي، میری بات بدلا نہیں کرتی۔ اس سے اب نبی علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ یہ حتمی حکم ہے۔ اس جملے کی وجہ سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ حتمی حکم ہے کہ اب 5 ہی رہے گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر پھر آپ واپس نہیں گئے، واپس تشریف نہیں لے گئے، اور 5 نمازیں لے کر کے امت کے اندر تشریف لائے۔ یہاں علمی اعتبار سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ ابھی تو مسئلے پر عمل نہیں ہوا، اس سے پہلے مسئلہ منسوخ کیسے ہو گیا؟ ایک علمی بحث ہے۔ اللہ کرے کہ چونکہ علماء بھی سن رہے ہیں اور بہت سارے علماء کے فون بھی آتے ہیں، کوئی بھی عمل منسوخ ہوتا ہے، کوئی بھی حکم منسوخ ہوتا ہے بعد العمل۔ جب عمل ہی نہیں ہوا تو یہ حکم ابھی منسوخ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ صاحب والسلام کو جب 50 نمازیں ملی تو آپ نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں اس میں جو ہے 50 کی پابندی کروں گا، اور نبی کا عزم مصمم عمل کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کر لیا، اور اس عمل کے بعد اب کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ نسخ بعد العمل ہوا، قبل العمل نہیں ہوا۔ جہاں تک امت کا تعلق ہے، امت کو تو ابھی مسئلے ہی کا علم نہیں تھا، اس لیے ان سے متعلق تو کوئی گفتگو ہے ہی نہیں کہ قبل العمل کیسے منسوخ ہو گیا۔ ہاں صاحب شریعت علیہ صاحب والسلام کا عزم مصمم، اس لیے کہ نبی جب 50 لے کر نکلے ہیں تو آپ کو کہاں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ مشورہ دیں گے اور واپس جانا ہوگا اور اس طرح کچھ کم کرنا ہوگا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ 50 نمازیں 5 ہو گئی، لیکن قرآن و حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عملاً کم ہوئی ہے، البتہ ثواباً آج بھی 50 ہے۔ ایک نماز کے اوپر حق تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں تو 5 نمازوں پر 50 کا ثواب مل گیا۔ یہ تو 5 نمازوں پر 50 کا ثواب، پھر مزید اس کے ساتھ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے تو ایک نماز پر 27 کا ثواب، وہ علیحدہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے مخلصین زیادہ ہوں گے اور جتنے اخلاص کے ساتھ نماز ہو رہی ہوگی، اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے جو معراج میں ملی، اور اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف تہجد کا رہا، شریعت من قبلنا کے اعتبار سے 2 نمازوں کا رہا، نوافل کا رہا۔ بہت ساری روایتوں میں نوافل کا ذکر ہے، جیسے میں نے فاطمہ والی روایت نقل کی جس میں آپ نے فرمایا لاؤ وضو کا برتن، اور آپ نے 2 رکعت۔ یہ کون سی نماز تھی؟ یہ صلاۃ الحاجت تھی۔ آپ نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد یہ ہے کہ ابو جہل نے یوں کہا تھا کہ محمد سجدے میں جائیں تو میں محمد کی گردن پر پاؤں رکھ کر کے مروڑ دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضرت نے نماز پڑھی مطاف کعبہ میں۔ ادھر ابو جہل آیا بھی لیکن پھر واپس ہو گیا۔ اس کے رفقا نے اس کو پوچھا کہ کیوں واپس ہوا؟ کہا میرے اور محمد کے درمیان مجھے آگ کی کھندک نظر آئی، اگر میں آگے چلتا تو اس میں گر جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اگر وہ قدم بڑھاتا میرے لیے تو اللہ اس کو قیامت تک آگ میں دھکیل دیتا۔ اسی کو قرآن میں فرمایا لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، یہی انسان جھوٹی پیشانی۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے۔ صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام اخیر تک، آخری لمحے تک نمازوں کی فکر میں گئے۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ محتم بالشان عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے سے حضور یہ قلب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو صرف اس کا دل نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کا پورا بدن نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا بدن جو ہے قیام اور قومہ اور رکوع اور سجود میں لگا ہوا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ تعالیٰ کی یادوں میں مصروف ہے، اور اس کی انگلیاں جو ہیں وہ توحید ربانی کی عبادت میں مشغول ہے، یعنی اشارہ کر رہی توحید ربانی کی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ مشاہدہ ربانی میں مشغول ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مشاہدہ رب کے طرف۔ تو ہمارا پورا بدن جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ نماز کے اندر مشغول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اور ہماری لسان اور زبان جو ہے وہ ذکر اللہ اور دعا میں اور تلاوت میں مشغول ہے، اور ہمارے حواس سے خمسہ جو ہے یعنی کان، ناک وغیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر مشغول ہے، اس کی طرف متوجہ ہے، تو ہمارا پورا بدن متوجہ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس انسان کو نماز کے اندر یہ کہا گیا کہ تجھے وہ سارے کام کرنا ممنوع اور حرام ہوگا جو از قبیل دنیا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تو مکمل طور پر اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے، اور جو اللہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ادھر ادھر کی جو ہے نظر کرے یا کوئی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے معشوق کے ساتھ بات کر رہے ہو اور ادھر بھی دیکھ رہے ہو ادھر بھی دیکھ رہے ہو تو معشوق تھپڑ مار دے گی کہ مجھے دیکھنے آیا ہے یا اوروں کو دیکھنے آیا۔ فرمایا رب کریم کے دربار میں نماز کے ذریعے سے حضوری ہو، اور جب ہمارا قلب بھی دوسری طرف متوجہ ہو، ہمارا چہرہ بھی دوسری طرف متوجہ ہو، تو اب تعالیٰ بھی ہمیں تھپڑ مار کر نکال دیتا ہے کہ تیری نماز تجھے مبارک، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا پورا بدن جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی اس عبادت میں منہمک اور مشغول ہے، اور جب پورا بدن مشغول ہے تو پھر اس صورت میں تعالیٰ کی عنایتیں کیوں نہیں اترے گی، رحمتیں کیوں نہیں اترے گی؟ جب بندہ اپنے پورے بدن کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھی اس پر رحم آتا ہے، اور اختتام صلاۃ پر وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ محتم بالشان عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، فرائض بھی، سنن بھی، نوافل بھی، جتنا ہو سکے اہتمام کریں۔ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری نمازیں ہیں، فرائض تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ نوافل ہیں، نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد ہے، اس کے بعد اشراق ہے، پھر چاس ہے، پھر اوابین ہے، اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے،
اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرائض کے علاوہ فرائض سے قبل میں نے اس کے فلسفے کو ذکر کیا اور اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ تم اپنی اولادوں کو بھی نماز کا حکم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جمے رہو اس کے، تو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ رات میں دیر تک عبادت کرتے رہتے تھے، اور جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو حضرت جلدی جلدی اپنی بیویوں کو اور بچوں کو اور گھر والوں کو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، قال اللہ تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگوں اٹھو جلدی نماز پڑھو نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی بیوی سے کھانا مانگتے ہیں، پینا مانگتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس ساری خدمت لیتے ہیں، اس غریب کو نماز کا حکم ہم نہیں دیتے، نماز کا نہیں کہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فجر کی نماز کے موقع پر شوہر پہلے اٹھ گیا اور اس نے ہلکا سا پانی بیوی کے چہرے پر محبت میں چھڑکا اور یوں کہا قم، اٹھ جا، تو بھی نماز پڑھ لے میں بھی نماز پڑھ لوں۔ ضحک اللہ تعالی، اللہ ہنستا ہے، یضحک اللہ تعالی، اللہ ہنستا ہے۔ اور اگر بیوی پہلے اٹھ گئے اور شوہر کے منہ پر ہلکا سا چھڑکاؤ کیا اور کہا میں بھی پڑھ لوں نماز آپ بھی پڑھ لو، تو اللہ ہنستا ہے۔ ہنسنے کا مطلب اللہ خوش ہوتا ہے کہ واہ میرے بندے اور میری بندی، تجھے میری نماز کی کتنی فکر ہے کہ تو اپنے شوہر کو جگا رہی ہے یا تو اپنی بیوی کو جگا رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے ہیں تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کے ہو جائے تھپڑ مار کر لاؤ، اگرچہ وہ نماز کے مکلف نہیں لیکن عادت پڑے، احکام سیکھے، نماز کی محبت دل کے اندر آ جائے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب 7 سال کے ہو تو ان کو ترغیب دے کر کے لاؤ۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث شریف پر سوچتا رہا تو عمومی طور پر 7 سال میں بچے میں شعور آ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شعور کی بنیاد پر 7 کہا ہے، اگر اس سے پہلے بھی شعور آ جاتا ہے تو بچے کو لے کر چلنا چاہیے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تہ تک پہنچے اور فرمایا کہ اگر 6 سال کی عمر میں بھی بچے میں شعور سمجھ آ گئی تو پھر اس صورت میں اس کو نماز کے لیے لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عظیم المرتبت عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم نقی خطایانا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم تقبل صیامنا وصلاتنا، اللہم تقبل تلاوتنا، اللہم تقبل تلاوتنا، اللہم تقبل تلاوتنا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔